میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جس کو غصہ آئے اور دوسرے کو 2 تھپڑ لگائے اور پچھاڑ کے رکھ دے، گرا کے رکھ دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دے، بہادر وہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ تو شکر ہے سرکار نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ مرد وہ ہے، پھر ہو سکتا مردوں کی صافی خالی ہو جائے گی۔ تو جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ رکھ سکے وہ بزدل ہے، وہ بہادر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ یہ زبان باما کرتی رہتی ہے، دوسرے کو ذلیل کرتی رہتی ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا، غصے پر کنٹرول رکھے گا، غصے میں آ کے ایسا کام نہ کر بیٹھے جو غیر شرعی ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو اس کے محبوب کو ناراض کرنے والا ہو، تو اللہ پاک قیامت والے دن اس سے اپنا عذاب ہی روک لے گا، اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور جو اللہ پاک سے عذر کرے گا، مطلب ہو گیا پھر معافی مانگ لی، تو اللہ پاک اس کا عذر قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے پاس کام کرنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے جتنے بھی تعلق والے ہیں، آخر ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر برداشت کر سکتا ہے بندہ حتی الامکان آئیڈیا اپنے ذہن میں لاتا رہے کہ اگر میرا بچہ یا میرا فلاں غلطی کرے تو میں کیسے کنٹرول کروں گا، یہ ذہن بناتا رہے، پہلے سوچ کے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، یہ کام ہو گیا تو کیسے صبر کروں گا، تو پہلے اپنے ذہن کو تیار کرتا رہے۔ وگرنہ ہمیں جتنی اپنے ملازم پر طاقت ہے، ہمیں اپنے چھوٹے بھائی پر جتنی طاقت ہے، ہمیں اپنی اولاد پر جتنی طاقت ہے، ہمیں اپنے محلے داروں پر جتنی طاقت ہے، ہم جناب چودھری ہیں، جناب ہیں صاحب ہیں، ہمیں جتنی دوسرے پر طاقت ہے، اور ہم کہتے ہیں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا فلاں تعلق، جتنی باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہیں، اللہ پاک تمام چیزوں سے بڑھ کر ہم پر قدرت رکھنے والا ہے، اور سارے دل کی بے شرمیاں اور بے حیائیاں۔ رات کو روٹی کھانے لگتا ہے، سگی ماں روٹی نہ دے، سارا دن آپ نے محنت مزدوری کرنے والے کو دیکھا ہو کہ وہ بے شرمی کرتا رہا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور شام کو مزدوری لینے آئے، آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، مزدوری نہیں دیں گے، آپ پیسے نہیں دیں گے، آپ کا ملازم آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے پاس صحیح کام نہیں کرتا، روک لیں گے، نہیں دیں گے آپ پیسے، آپ کو گالیاں بکنے والا، آپ کے خلاف کھڑا ہونے والا، آپ نے اس کا قرضہ بھی دینا ہو تب بھی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر ڈرامے کرتے رہتے، اور اللہ قادر ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ چاہے آپ گھر ہی نہ پہنچے، کمائی کر کے گھر ہی نہ پہنچ سکے، اگر اللہ نہ چاہے آپ کمائی کر کے گھر گئے ہیں، کمایا ہوا پیسہ گھر میں چلا بھی جائے، کھانا نصیب نہ ہو، اس کا سالن نہ پک سکے، کھانا پک گیا تیار ہو چکا، آپ کھانے کو بیٹھے ہیں، پھر بھی کھانا نصیب نہ ہو، آپ نے کھا لیا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، آپ کو اللہ مار دے، مار سکتے، لیکن کتنا غفور الرحیم ہے، وہ مارتا بھی نہیں، کہتا کھا لے، پھر ہم کھا لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح کا پلان بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے پلان کے اندر اللہ کی رضا مندی والے کام شامل نہیں ہوتے، ہم نے فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اسکیجول سارا بنا ہوا ہے، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے فلاں مسجد میں نماز پڑھنی ہے، فلاں جگہ پہ یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں قرآن پڑھنا ہے، فلاں وقت میں یوں سنت ادا کرنی ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، فلاں کے وقت فلاں کے پاس جانا ہے،
مطلب نیکی والے کام ہمارے دماغ میں نہیں ہے. ہمارا بس چلے نا تو اپنے دشمن کو اٹھنے نہ دیں. اور نیند ایک موت ہے. ہم سو جاتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، سو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، سویرے پھر کھڑا کر دینا، اٹھ پو. لیکن ہماری غیرت، ہم صاحب ہیں، نہیں جی ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، نہیں مولوی صاحب نہیں برداشت نہیں ہوتا. گلاں ٹھیک نے ساریاں پر برداشت اردو اس کو نہیں جاندا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تجھے غصہ آیا، سامنے والا کا جرم ہے، جرم ہے اس کا، جرم ہونے کے باوجود آپ اپنے غصے کو اگر کنٹرول میں رکھتے ہیں، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے وہ آپ نافذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو کل بروز قیامت اللہ پاک فرماتا ہے جب مجھے جلال آئے گا اس وقت پھر میں اپنے جلال کو ٹھنڈا رکھوں گا. بہت سستا سودا ہے. اور یہ چیز جب سر پہ پڑ جائے اس وقت عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. پریکٹس مین کہ آپ سوچتے رہیں، خیالات میں جا کے تصور کرتے رہیں کہ اگر یوں ہو جائے تو میں کیا کروں. بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، عزیز رشتہ داروں کی طرف سے اگر یوں ہو جائے تو میں کیا کروں. تو پہلے ذہن بنا کے رکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اللہ پاک کو اس سے زیادہ پسند اور کوئی گھونٹ نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اس سے قطع تعلقی کرے یہ اس سے ناطہ جوڑے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سنیے. ارشاد میں جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، قیامت والا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے سارے کے سارے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ رکھا ہے اپنا وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. جس نے اللہ پاک سے کچھ لینا ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پھر دوسری مرتبہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھ جائے گا وہ کون ہے، کون بندے ہیں، کتنا اعلان کرنا پہ، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ بھائی اٹھو نکلو جنت پہنچو جلدی جلدی. تو منادی کہے گا وہ لوگ جنہوں نے دوسرے مسلمان لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا. پھر تیسری بار اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن مصیبت ساری یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اعلان میں کر رہا ہوں، سن آپ رہے ہیں، ہم میں سے سارے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہوتے. بھئی اے میرے بھرا دی گل تے نہیں نہ ہو رہی، نہ میرے بھائی دی ہو رہی، نہ میرے ابے دی ہو رہی، نہ میرے محلے والے دی گل ہی نہیں ہو رہی. اے تو مولوی صاحب دوسرے نوں کہہ رہا سی. بندہ مرتا ہے نا پھر سارے ڈرامے گیر کٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر معافیوں تلافیوں کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. کیا بے شرمی ہے، زندہ ہے تو سلام ہی نہیں لینا. بھائی اتنا ہی تکلیف ہے، میرا بھائی فوت ہو گیا جی، تو کدی بولے ہونا نہیں ہے تو کی وینج جنازہ مر دفع رہن دے. بس وہ پھر لوگ تو مطلب لوگوں کا مسئلہ ہے، دین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. جس باپ کو آپ نے ساری زندگی سلام نہیں کیا، جس ماں کو آپ نے ساری زندگی نہیں بلایا، مرنے کے بعد اس کی چار پائی کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ کے محلے میں بندہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا، مرنے کے بعد آپ بھاگے پھر رہے ہیں ادھر رشتہ داروں کی جگہ تے روٹی میں نہ دیا دی. دفع ہو پڑا، زندگی میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، مرنے کے بعد آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں روایتیں بڑی الٹی سیدھی چلی ہوئی ہیں.
اجی شادی تو رہ جائے بندہ غمی تو نہیں رہنا چاہیے، خوشی تو رہ جائے غمی تو نہیں رہنا چاہیے، ساری زندگی نہیں بلایا، یہ صرف آپ کے ساتھ پھڈا نہیں ہے، مطلب میں یہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، بھئی جب آپ نہیں بلاتے پھر مرنے پہ بھی نہ جاؤ، نہیں مرنا تو جانا چاہیے نا جی، ویکھو ہن مر گیا ہن کی آکھنا تے ہن جان دا کی فائدہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے، اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ پاک کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے، منگنا تھی انہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، سرکار مسکرا پڑے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ ہم تو خیر چیونٹی کو معاف نہیں کرتے، ہمارے تو کیا ہی کہنے ہیں، ہمیں تو چیونٹی کاٹ کے دکھائے اور پھر نظر آ جائے ایک مرتبہ، نہ بھی نظر آئی تے انگل تے ساڈی تے چڑھ جاوے کہ پیس کے رکھ دیں گے، حالانکہ اس کے مر جانے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا، جڑی ہو چکی ہو گئی۔ دنیا میں جب کسی کا کوئی دوست فوت ہوتا ہے نا، دنیا میں کسی کا کوئی دوست فوت ہے، رشتہ دار نہیں، صرف دوست کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کو غم ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس پریشانی کی جزا اللہ پاک اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، دوست فوت ہونے پہ۔ تے بھائی فوت ہوئے تو پھر دعا کریے پہلے فوت ہون تاکہ سانوں جی جنت لب جائے، ویسے تو بھلا نہیں کوئی نہیں۔ غصہ نہ کرنا میری بات کا، مطلب ہم لوگوں نے سٹائل ہی الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ چور اور مجرم دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہے، تو انج کر رہا ہے، تو دھیان کر آپدا، اپنے بارے میں کوئی فکر مند نہیں۔ سنیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی آپ کی تھی تو وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے، وہ کھڑی تھی نا تو آپ بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، اس کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر گر گیا، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کا ملازم ہو، تصور کرنے میں کیا حرج ہے، آپ کا ملازم ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، آپ کو کوئی رشتہ دار کچھ بھی نہ لگتا ہوئے، اسٹوڈنٹ ہی ہوئے اور اس سے ایسی خطا ہو جائے تو کیا آپ کیا کریں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کیا، سمجھدار تھی نا، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، متقین کی صفتیں بیان کرنی شروع کی نا اس نے، والکاظمین الغیظ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے اگلی بات کی، کہنے لگی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا، آپ نے فرمایا تجھے معاف کیا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے اللہ کے رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، وقت ان قریب آنے والا ہے کہ آنکھیں ہماری بند ہو جانی اور پھر کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، اپنے جو اعمال کیے ہوں گے انہوں نے ہی کام آنا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 3235 نمبر حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا گھر سے باہر تشریف نہیں لائے فجر کی نماز میں نا، ہمارے ہاں تو سٹائل اور ہے نا، ہم تو خیر وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم لگا جانا، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب محبوب آئیں گے تب جماعت ہوگی، محبوب کی غیر موجودگی میں جماعت نہیں۔ ہاں سرکار نے اجازت دی تو الگ بات ہے، کہتے ہیں کہ بس اتنا ٹائم رہ گیا، ہمیں لگ رہا تھا کہ اب نا سورج نکل آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جماعت کروائی، جلدی جلدی جماعت سے جب فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیڑے نیڑے آ جاؤ بھائی، اگے اگے آ جاؤ، کیا وہ منظر ہوگا جب محبوب کے ارد گرد صحابہ بیٹھتے ہوں گے۔ اب دنیا میں تو وہ میسر نہیں آیا،
اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت بھی محبوب کا ساتھ ملے گا اور جنت میں بھی محبوب کا ساتھ آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نیڑے نیڑے آ جاؤ، نیڑے سارے قریب ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کیوں لیٹ ہوا ہوں؟ اس کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا میں رات اٹھا، میں نے رات اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے پھر نماز تہجد ادا کی، جتنی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی وہ میں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں پھر سو گیا، نیند آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں سو گیا نا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ سورہ، میرا رب میرے خواب میں آ گیا، بڑی سونی صورت میں۔ یہاں تو ہمارے محبوب کی کیا ہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک اچھا کیویں آیا یہ آپ کو نہیں پتا تے نہ آپ پنگا لینا ہے بھی کیویں ہویا کیسے ہوا۔ ترمذی شریف کی روایت حدیث صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا یا محمد، اچھا ہمیں یا محمد کہہ کے سرکار کے نام کے اعتبار سے پکارنے کی اجازت نہیں ہے، محبوب کا نام سمجھ کر نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی خیال کیا جائے کہ اس کا معنی کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو اگر اس معنی کے اعتبار سے اگر کوئی یا محمد کہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ویسے منع ہے تو، لیکن اللہ پاک نے فرمایا محبوب یا محمد، تو سرکار فرماتے میں نے کہا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، وہ جو فرشتے ہیں ملأ اعلیٰ میں آسمانوں کی بلندی میں، یہ بلا کیوں جھگڑ رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ محبوب مدینے کی سرزمین پہ اور فرشتے آسمانوں پہ اور اللہ محبوب کے پاس۔ یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی کیفیت کا میں نہیں پتا، میں صرف سمپل روایت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بلا کیف ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا محبوب بتا کیوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا لا ادری، مجھے تو نہیں پتا کیا باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا آپ میں سے کوئی شریف آدمی بیٹھا ہو تو کہے میں کیا رہا ہوں، نبی نے نہیں سے نہ پتا۔ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے عرض کی مولا حکم، لبیک ربی، رب تعالیٰ 3 مرتبہ فرمایا کیوں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا جھگڑا کر رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ تو میں نے اس کی مولا کہ مجھے نہیں پتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا، تو اللہ نے کیا کیا فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت اپنی شان کے لائق میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر چیز تحت سرادق اور آسمانوں کی بلندیوں تک ساری چیزیں روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی، میں نے سب کچھ جان لیا، کون کیا بات کر رہے ہیں، کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اس وقت جو ہو رہا تھا، جو ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی جان لیا، جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا محمد قلت لبیک ربی، حکم رب تعالیٰ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اون دا سہا۔ اچھا ہم اس چکر میں ہیں کہ نبی کو نہیں پتا، اللہ ہی دسیا نا، ہم اس کو عجیب و غریب انداز سے بیان کرتے ہیں، اور رب چاہتا ہے محبوب میں علم دوں، دسنا پھر بھی تو ہی ہے، یہ بھی تیرا کمال ہے، تو نے بتانا ہے، بتا اب۔ قلت، میں نے کہا کفارات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کفارات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کفارات مین کون سی چیز گناہوں کو مٹا دیتی ہے،
اپنی اپنی زندگی کے اندر اپنی لسٹیں بنا لیں. لسٹیں بنانے کی ضرورت کیا, ہمیں تو ویسے بھی یاد ہوگا کیا 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 ہے, کیا کیا کرتوت کیے ہیں. تو کفارات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں, نام و نشان مٹا دیتی ہیں؟ بالکل. اللہ نے فرمایا اچھا اس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں, جی مولا کریم. رب تعالیٰ نے فرمایا ماں ہوٹا 10 پھر کیڑیاں ہیں, تو پھر بتانا پھر کون سی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا مشی الاقدام الی الجماعات, گھر سے نکل کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلنا, یہ قدم گناہوں کو مٹاتے ہیں. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات, اور نماز پڑھنے کے بعد پرسکون طریقے سے کچھ دیر کے لیے مسجد میں بیٹھنا. واسباغ الوضوء فی المکروہات, تنگی کے دنوں میں بھی سخت سردی کے دنوں میں بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا, یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. قال فیما, اور کہڑی گلاں کرتے پے, سبحان اللہ, یہ اللہ پاک بوجھرا محفوظ ہے, محور فرشتے کہڑی گلاں کرتے پے. تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اطعام الطعام, یہ باتیں کر رہے ہیں کہ گناہوں کو مٹانے والی, جنت کی طرف لے جانے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. ولین الکلام, اور نرم گفتگو کرنا, نرم گفتگو کرنا. والصلاۃ باللیل والناس نیام, رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت عبادت کرنا. یہ چیزیں فرشتے باتیں کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا, اور یہ باتیں محبوب پاک علیہ السلام سے کہلوائیں کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں, پوچھے. تو اب محبوب نے آ کے پھر صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے غلاموں کو یہ چیزیں بتائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو کیسا بنانا چاہتے تھے, اور ہمیں کیسا بننا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے مولوی صاحب غصہ بڑا میں, بہت سارے بچوں نے بھی, بڑوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ مولوی صاحب بڑا غصہ ہمیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں, عفو و درگزر اس کی عادت بنائیں, اس کے لیے پریکٹس کر لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جس کے سبب اللہ پاک درجات کو بلند کرتا ہے. یا رسول اللہ حکم فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو, اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. آپ کے پاس ہزاروں دلائل ہوں گے میری ان باتوں کے خلاف, مولوی صاحب انج ہو جائے, پھر انج ہو جائے, پھر انج ہو جائے, پھر انج ہو جائے. میں ایک روایت سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے, اللہ کے غصے سے. سرکار نے فرمایا تو آپ غصہ نہ کرے گا, تو غصہ نہ کیا تھا. آپ اپنی طاقت کا اندازہ لگائیں اور پھر اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں. ہمارے نا بچے پڑھتے ہیں, پھر وہ ظاہر درس نامی کر رہے ہیں تو وہ آگے پڑھانا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بچے کو میں نے پوچھا کہ آپ بچوں کو جب پڑھاتے ہو تو مارتے ہو؟ چپ. میں نہیں, بچوں کو مطلب جو ناظرہ پڑھتے بچے ان کو مارتے ہو؟ کہ ہاں جی. میں نے کہاں سیکھا ہے, خود کو چھتر پڑے ہیں یہ ہم مارتے ہیں, مطلب کہاں سیکھا یہ؟ کہتا جی وہ مجھے والدین آگے کہتے ہیں کہ بچے تھوڑی سختی کرو. میں کہا سبحان اللہ. میں کہا تواڈے ابے اتھے کے اندر محنت سختی کرو, آپ تو نہیں پڑھتے, کیا کریں پھر؟ مطلب ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تھلے والوں سزا دے کے رکھنی. دیکھو نا اصول ہے جی, اصول تو پورے کرنے چاہیے نا, لیکن وہ اصول اپنے اوپر نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ پاک سے رحمت کا سوال ہی ہے, اللہ پاک رحم کرے, اللہ پاک رحم کرے. میں جھوٹ بولوں اللہ رحم کرے, میں دغا بازی کروں اللہ رحم کرے, میں جناب ذلیل کر کے رکھ دوں کسی کو اللہ پاک رحم کرے. سارے معاملہ اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. تے آپ میں ککھ بھی نہ کراں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی غضب سے بچ جائے تو پھر آپ بھی رحم کریں, رحم کریں گے آپ پہ رحم ہوگا.
اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے۔ باقی جنہوں غصہ آندہ ہے وہ دوائی دوئی کھائے۔ میں تو صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ غصہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن بھائی ان قریب مرنے والے ہیں ہم، یہ سارے غصے ختم ہو جائیں۔ آپ کی قبر پہ کسی نے چکر نہیں لگانا تو آپ نے اٹھ کے باہر آگے نہیں کہنا چکر کیوں نہیں لانا ہے، دفعہ ہو میری زمین چھڑ نہ، پیارا نہ کر لما۔ اس وقت کی خبر اپنے لیے تیاری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی۔